بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، اس ویڈیو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بتایا جائے گا کہ آپ علیہ السلام اپنی والدہ کے شکم میں بغیر باپ کے کیسے آئے۔ آپ کی والدہ ابن مریم علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے اس بہتان کا کیسے جواب دیا۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کون کون سے معجزات سے نوازا جو کہ باقی نبیوں کو عطا نہیں کیے تھے، اور آپ نے کس طرح بنی اسرائیل کو اللہ کا پیغام سنایا، اور آپ کی وفات کیسے ہوئی، یعنی آپ کو آسمان پر زندہ کیسے اٹھایا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے کتنے عرصے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب روح اللہ ہے اور آپ کو مسیح بھی کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے آخری نبی تھے۔ آپ نے اپنی قوم کو خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں اور ایک پیغمبر کی جو میرے بعد آئیں گے، جن کا نام احمد ہوگا، بشارت سناتا ہوں۔ سورہ صف نمبر 6۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 600 سال تک کوئی نبی نہیں آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا اور ان پر آخری آسمانی کتاب قرآن مجید نازل فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص نعمتوں سے نوازا تھا، جیسا کہ آپ مردوں کو زندہ کر دیتے اور کسی بھی قسم کے مریضوں کو شفا یاب کر دیتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس کائنات کے لیے ایک بہت بڑا معجزہ ثابت ہوا۔ آپ علیہ السلام کی والدہ نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے گھر والوں سے علیحدگی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کو حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بھیجا، تو حضرت مریم علیہ السلام فرمانے لگی کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو اس سے ڈرنے والا ہے۔ تو فرشتے نے جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی بھیجا ہوا ایک قاصد ہوں اور تجھے ایک پاکیزہ بیٹا دینے آیا ہوں۔ تو یہ سن کر بی بی مریم علیہ السلام فرمانے لگی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں ایک پاک دامن عورت ہوں اور مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں۔ تو فرشتے نے جواب دیا کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، مگر رب نے فرمایا ہے کہ ایسا کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں، اور ہم اس بچے کو آنے والوں کے لیے ایک معجزہ بنانے والے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آنے والے فرشتے کوئی اور نہیں بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی تھے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری تو حضرت مریم علیہ السلام امید سے ہو گئیں۔ حضرت مریم علیہ السلام نیک، پاک دامن اور عبادت گزار تھیں۔ انہوں نے اپنے اور لوگوں کے درمیان آڑ بنا لی تھی۔ انہیں کھانا بھی پردے کے پیچھے سے پکڑا دیا جاتا اور انہیں اللہ کی طرف سے خاص قسم کا رزق ملتا رہا۔ چنانچہ وقت گزرتے گزرتے جب ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ ان لوگوں سے بہت دور یعنی بیت الحم میں چلی گئیں۔ جب آپ علیہ السلام کو درد شروع ہوا تو آپ ایک کھجور کے درخت کے پاس گئیں۔ اس وقت آپ کے منہ سے الفاظ نکلے کہ کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور لوگ مجھے بھول چکے ہوتے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آواز آئی کہ پریشان نہ ہو، تیرے رب نے تیرے پاؤں کے نیچے سے چشمہ جاری کر دیا ہے، اور جب تو اس کھجور کو ہلائے گی تو اس سے تازہ اور پکی کھجوریں گریں گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تجھ سے کوئی بات کرنا چاہے تو بات نہ کرنا، اور کہنا میں نے اپنے رب کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اس وقت شریعت میں روزے دار کھانے پینے کے ساتھ ساتھ باتوں سے بھی پرہیز کرتا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت مریم علیہ السلام بہت پریشان تھی کہ اب لوگ مجھ سے کیا کہیں گے۔ چنانچہ جب حضرت مریم علیہ السلام واپس بنی اسرائیل میں آئیں تو لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے کہ مریم تو نے یہ کیسی حرکت کی ہے۔ تو اس پر حضرت مریم علیہ السلام نے گود میں اٹھائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ اگر مجھ پر یقین نہیں
تو اس بچے سے ہی پوچھ لیں۔ تو سب لوگ کہنے لگے کہ یہ دودھ پیتا بچہ ہمیں کیا بتائے گا۔ چنانچہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے بولنے لگے اور اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ اس نے مجھے کتاب بھی عطا فرمائی ہے اور مجھے بابرکت بنا کر نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ میرا اور تمہارا پروردگار اللہ ہی ہے، تم صرف اس کی ہی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ جب لوگوں نے یہ معجزہ دیکھا تو سب حیران رہ گئے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے اس معجزے کے بعد کئی فرقے گمراہ ہوئے اور کہنے لگے کہ مریم اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے، نعوذ باللہ، جس کی تردید اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں کی ہے کہ بے شک وہ لوگ کافر ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ مسیح نے ہی ان سے کہا تھا کہ اے لوگو صرف اللہ کی عبادت کرو جو کہ میرا اور تمہارا رب ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے بے شک اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اس وقت گناہ گاروں کی مدد کوئی نہیں کرے گا۔ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے اور وہ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے۔ چنانچہ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں پرورش پاتے رہے اور وقت گزرتا گیا۔ آپ کی پرورش بیت الحم میں ہوئی۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم علیہ السلام کو دنیا کے لیے نشانی ظاہر کرنا تھا، چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں ہی کافی علم حاصل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ مومنون میں فرماتے ہیں، اور ہم نے عیسیٰ اور ان کی والدہ کو ایک نشانی بنایا اور پھر کو صاف اور بلند جگہ پر پناہ دی۔ چنانچہ پھر حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ بیت الحم سے بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گئی۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہیں پر بڑے ہو گئے۔ جیسے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوتے گئے ویسے ہی ان پر علم و حکمت بھی ظاہر ہوتا گیا۔ چنانچہ جب آپ علیہ السلام کی عمر 30 برس ہوئی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی اور آپ علیہ السلام پر آسمانی کتاب انجیل بھی نازل فرما دی۔ چنانچہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیغمبر کی حیثیت سے لوگوں کو دعوت دینا شروع کر دی۔ نبوت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو عظیم معجزات سے بھی نوازا تھا، یعنی آپ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے اور ہر طرح کے مریض کو شفا یاب کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کسی خاص قوم کی طرف نازل فرمایا۔ چنانچہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، جبکہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری کائنات کی ہدایت و رہنمائی اور رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ ان معجزات سے پیدائشی اندھوں کو بینائی عطا فرما دیتے، کوڑھی کا کوڑ دور ہو جاتا، اور اگر برس والے کے جسم پر آپ علیہ السلام ہاتھ پھیر دیتے تو اس کا جسم ٹھیک ہو جاتا۔ اگر آپ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بنا کر اس میں پھونک مارتے تو وہ پرندہ اڑنے لگتا۔ لیکن آپ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ سب سے بڑا معجزہ یہ تھا کہ آپ علیہ السلام مردوں کو بھی زندہ کر دیتے۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ان تمام نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی کفر و شرک پر ڈٹے رہے، مگر ایک جماعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں، مگر جب عیسیٰ نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے کہ اللہ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون ہے؟ تو حواریوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ کی راہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آپ گواہ رہیں کہ ہم تابعدار ہیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت تو ایمان لے آئی مگر دوسری جماعت نے کفر کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دین اسوا کو یہودیت پر غالب فرما دیا۔ جب یہ لوگ کفر میں تھے تو اس وقت صرف حواری ہی آپ پر ایمان لائے تھے، جن کی تعداد صرف 12 تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کو مکمل طور پر غلبہ عطا فرمایا۔ پھر یہ حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ کیا اللہ تعالیٰ ہمارے کھانے کے لیے آسمان سے کچھ اتار سکتا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ تم لوگ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ اگر ایسا ہو جائے تو ہمارا ایمان اور بھی زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں تمہیں آسمانی کھانے دوں گا۔
مگر اس کے بعد بھی جس کسی نے کفر و شرک کیا تو اسے ایسی سزا دی جائے گی کہ جو میں دنیا و جہاں والوں میں کسی کو نہ دوں گا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آسمانی کھانے اترنے لگے، چنانچہ انہوں نے اس کھانے کو کھایا اور ایمان پر قائم رہے۔ ان مسلسل معجزات کا لوگوں میں چرچا ہونے لگا۔ اب یہودی عالموں اور بادشاہوں کو یہ فکر ستائی جا رہی تھی کہ لوگ ان کی پیروی کو چھوڑ کر عیسیٰ ابن مریم کے پیروکار ہوتے جا رہے ہیں، چنانچہ اب ان کی حکومت ڈگمگانے لگی۔ اب یہ لوگ اپنی بادشاہت کے ساتھ دینی طور پر بھی کمزور پڑ رہے تھے۔ جب یہودیوں نے ساری صورتحال کو دیکھا تو وہ اپنے یہودی عالم کے پاس گئے اور اسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتانے لگے کہ وہ خود کو یہودیوں کا بادشاہ خیال کرتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ وہ بہت جلد ہی ہم سب پر قابض ہو جائے گا۔ چنانچہ بادشاہ کو اپنی حکومت کی فکر ہونے لگی اور اس نے اپنے سپاہیوں کو فوراً حکم دیا کہ اسے سولی پر چڑھا دیا جائے، چونکہ اس وقت سزا کا یہی طریقہ تھا کہ آدمی کو قتل کرنے کے بجائے سولی پر لٹکا دیا جاتا تھا اور ہاتھوں پیروں میں کیلیں ٹھوک دی جاتی تھی۔ چنانچہ یہودیوں نے مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملے 3 سال ہو چکے تھے۔ انجیل متی کے مطابق یہودیوں نے روم کے گورنر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ابھارا تھا۔ چنانچہ اس گورنر نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کی سازش تیار کی۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاص حواریوں میں ایک شخص جس کا نام یہودا تھا کو 30 دینار سے جاسوسی کے لیے تیار کر لیا۔ ان دنوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مذہبی تہوار منانے کے لیے بیت المقدس میں آئے ہوئے تھے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں پر کھانا کھانے کے بعد اپنے شاگردوں کے ہمراہ شہر سے بارگن سامی جگہ رات گزارنے کے لیے تشریف لے گئے اور پھر اپنے شاگردوں سے علیحدگی اختیار کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اے میرے اللہ، اگر ہو سکے تو یہ میری موت مجھ سے ٹل جائے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی نازل ہوئی۔ چنانچہ جب یہودی جاسوس یہودا کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے شاگرد موجود تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور جاسوسی کرنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاص شاگرد یہودا پر اللہ کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت ڈال دی گئی۔ چنانچہ ان سپاہیوں اور تمام لوگوں نے یہودا کو عیسیٰ علیہ السلام تسلیم کر لیا اور اسی کو لے جا کر سولی پر چڑھا دیا۔ چنانچہ عیسائی اور تمام یہودی اس بات پر متفق تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا ہے۔ یہودی کہتے کہ وہ قتل ہو گئے ہیں اور عیسائیوں کے مطابق آپ علیہ السلام 3 دن مردہ رہنے کے بعد زندہ ہو گئے اور آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ شک میں پڑ چکے تھے۔ در حقیقت یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار نہ کر سکے تھے۔ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد یہودی مسلمانوں پر غالب آ گئے اور دین اسوہ کی اشاعت پر پابندی لگا دی، حالانکہ لوگ خفیہ طور پر بھی دین سے آگاہی حاصل کرتے رہے اور اس سے جڑے رہے۔ اسی طرح یہ سلسلہ 240 سال تک ایسے ہی چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک بادشاہ نے عیسائی مذہب قبول کر لیا۔ وہ ملک روم کا بہت بڑا بادشاہ تھا۔ اس کے بعد دین عیسوی خوب پھیلا، مگر اس بادشاہ نے شرک والے کچھ اصول بھی اس دین میں شامل کر دیے۔ اس بادشاہ نے قسطنطنیہ بھی جا کر دین عیسوی کی تبلیغ کی۔ یہ لوگ 3 فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ چنانچہ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور آخرکار ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کی ایک نشانی قرار دیا۔ سورہ زخرف کی آیت 61 میں ہے، اور یقیناً عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامت ہیں، پس تم قیامت کے بارے میں شک نہ کرو اور میری فرما برداری کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے کہ اب قیامت قریب ہے۔ ہماری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جلد حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔